یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ واحد القہار بہتر ہے؟ بتاؤ امت والو، تم نے کہا کہ ھذا رب البحر، یہ سمندر کا رب ہے، ھذا رب المطر، یہ بارش برسانے والا ہے، اور یہ اولاد دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ فلاں چیز کرنے والا ہے۔ تم نے مختلف نام رکھے ہیں اور ان ناموں کے پجاری ہو، اور یہ امت بھی حذف النال بالنال بالکل ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ اگر وہ ناموں کے پجاری تھے تو امت محمد بھی ناموں کی پجاری ہوگی۔ داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ یہ نام سب کے سب تم نے رکھے ہیں۔ اللہ نے کسی کا نام اتارا نہیں کہ یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ ایسا تو شرک تو ابو جہل بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر تیرا وہ شریک ہے، تیرا وہ شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ ابو جہل کہتا تھا، ابو جہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہیں اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بس یہ اتنا کے بعد کی بات نہ کہے۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ تیرا وہ شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں۔ ابو جہل کا عقیدہ شرک کے حوالے سے بھی یہی کہ اللہ کے جس کو ہم تیرا شریک بنا رہے ہیں، تو اس کا مالک ہے، یہ تیرا مالک نہیں ہے۔ اور یہاں امت محمد کیا کہتی ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے سب کی نفی، کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کہتا تھا کہ اللہ تیرا وہ شریک ہے کہ تو مالک ہے اس کا، وہ تیرا مالک نہیں۔ یہاں خواجہ کو سب سے اوپر کر دیا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ فرمایا کہ انعاموں کے پجاری یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو سمجھایا، مجھے بتاؤ کہ یہ جدا جدا بہتر ہے کہ ایک اللہ واحد القہار بہتر؟ کہاں جدا جدا کے پاس جاؤ گے اولاد لینے کے لیے فلاں جگہ جاؤ گے، اور سمندر کو روکنے کے لیے عبداللہ شاہ غازی پہ جاؤ گے، اور پتھری بغیر آپریشن کے جو ہے پتھری نکالنے کے لیے شاہ عقیق پہ جاؤ گے؟ کہاں کہاں جاؤ گے؟ یہ جدا جدا بہتر ہے یا ایک اللہ سے تعلق جوڑ لو؟ اگر جدا جدا جاؤ گے بہت کرایہ لگے گا، 7 میں جاؤ گے کرایہ لگے گا، داتا دربار پر جاؤ گے کرایہ لگے گا، گنج شکر کے پاس جاؤ گے کرایہ لگے گا، غوث اعظم کے پاس جاؤ گے کرایہ لگے گا، اور خواجہ غریب نواز کے پاس جاؤ گے کرایہ لگے گا۔ اتنے اخراجات کہاں؟ اور مہنگائی کا دور ہے، اس ایک اللہ سے کیوں نہ رابطے کرو؟ سارے کام تو اس نے کرنے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ کبھی کسی سے آپ سوال تو کر لو کہ ان کے پاس جاتے ہو کہ فل یخلقوا ذرہ، انہوں نے کوئی ذرہ پیدا کیا؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے چھوٹی چیز کوئی ہو ہی نہ سکے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کوئی ایک ذرہ انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کوئی ہے؟ کسی ایک پر انگلی رکھ کے بتاؤ کہ یہ اللہ کی پیداوار نہیں ہے، یہ فلاں نے پیدا کیا ہے۔ فل یخلق الشعیر، ایک جو کا دانہ تو پیدا کر کے دکھائیں، ایک جو کا دانہ تو پیدا کر کے دکھائیں۔ اس کا مطلب ہے ساری نعمتیں اس کی ہیں۔ اگر کسی ایک نعمت کو آپ غیر اللہ کی طرح منسوب کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور رات کو بارش ہوئی،
آپ صبح اٹھے، آپ نے فرمایا کہ ساتھیوں رات جو بارش ہوئی ہے اس بارش کے تعلق سے اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ اس بارش کو دیکھ کر کچھ تو مومن پکے بن گئے اور کچھ کفر کی وادی میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کیسے اللہ کے نبی؟ کہا آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش یہ ایک نعمت جو برسی ہے رات کو، ایک ہی نعمت برسی ہے، وہ نعمت جو ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے برسی، وہ تو پکے مومن بن گئے۔ اور اما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا، یہ ستارہ ادھر سے ادھر ہوا ہے اس لیے بارش ہوئی ہے، یہ فلاں حضرت جی کا کمال ہے اس لیے بارش ہوئی ہے۔ بس ایک جملہ کہنا ہے، ایک نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، فرمایا کہ وہ کفر کی وادی میں چلے کافر ہو۔ ایک نعمت کو بھی غیر اللہ کی طرف منسوب کریں گے کافر بن جائیں گے، کیونکہ یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ الا لہ الخلق والامر، یہ خلق یہ مخلوق اللہ کی ہے، امر آرڈر کس کا چلے گا؟ آرڈر بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ ہاں ان کی کوئی مخلوق ہے پیدا کی ہوئی ہے، انہوں نے کہاں آرڈر چلائیں، ان کو جھکائیں اپنے سامنے، سجدے کرائیں، سب کچھ کریں۔ اگر 7 کی سرکار نے دیا ہے ٹھیک ہے، حق رکھتا ہے وہ، اس کو سجدہ کیا جائے گا۔ اگر اس نے کوئی کسی کو دیا ہے کچھ، کسی کو پیدا کیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے، پھر اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہ وہی معبود ہوتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا گدھے پر، آپ گدھے پر سوار تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا یا معاذ، میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حاضر ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے پوچھا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جانتا ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کا حق ہے یہ، اور اس کے ساتھ اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک وادی کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں سے کچھ پہاڑوں سے آواز آئی، اور آواز کیا آ رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون شخص ہے، لیکن علی الفطرہ، یہ فطرت اسلام پر ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو بھی جہاں کہیں بھی جس کے گھر میں بھی پیدا ہو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سکھ کے گھر میں ہو، وہ یہودی کے گھر میں ہو، وہ عیسائی کے گھر میں ہو، وہ مسلمان کے گھر میں ہو، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، یہ آواز میں نے سنی ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، علی الفطرہ، یہ فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا، تو فطرت پر ہے۔ جب شہادت کے کلمے سنے تو آپ نے کہا کہ دخلت الجنہ، تو جنت میں چلا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ اب جنت کی آواز صحابہ کرام سن لیں، پھر وہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے جہاں سے آواز آ رہی، چلے دیکھتے ہیں کہ کون ہے یہ۔ چلتے گئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، آگے جا کر دیکھا ایک بکریوں کا چرواہا تھا۔ ابھی تو کیا کرتا ہے؟ کہا حلال روزی کمانے کے لیے جو ہے وہ نکلا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، اور جب کبھی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے خود ہی اذان دیتا ہوں اور خود ہی جماعت کراتا ہوں۔
اکیلا ہی اذان دیتا ہوں